عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ دن ہے. جب آئے گا عمران کا سینیریو بن رہا ہے. ایک اور انٹرویو ہو گیا ہے, پورا 1 گھنٹے کا انٹرویو تھا. میری عمران خان سے دوستی پلس تھی. بحریہ ٹاؤن کو بھی جناب جرمانہ ہو گیا ہے. جو حکم نامہ آ رہا ہے یہ خان صاحب کے لیے لال بتی سے کم نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ایک اچھی خبر ایکسپیکٹڈ ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج کا دن ایک بڑا ہی اہم دن ہے کہ جب آئے گا عمران. وہ گانا تو آپ نے سنا ہوگا, جب آئے گا عمران. پتہ نہیں کتنی دیر ہوگی گانا ہی نہیں سنا یہ والا, کیونکہ نہ وہ جلسے رہے نہ وہ رونقیں رہیں. لیکن آج جو ہے وہ جب آئے گا عمران کا سینیریو بن رہا ہے. کیوں بن رہا ہے اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرویو ہو گیا ہے, ایک اور انٹرویو ہو گیا ہے, اور اس مرتبہ انٹرویو جو ہے وہ حاجرہ خان کا انٹرویو ہوا ہے. اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا انکشافات کیے ہیں, کیا باتیں کی ہیں, اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن کو بھی جناب جرمانہ ہو گیا ہے. یہ معاملہ کیا ہے اس کی ساری ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے. لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا. ابھی ریسنٹلی ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو انٹرویو کیا تھا, اس کے اندر بہت سے لوگوں نے جو ہے خاص طور پہ جو ہمارے نظریات یا خیالات کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم ویسے تو آپ سے بہت اختلاف کرتے ہیں, لیکن انجینئر محمد علی مرزا کا انٹرویو چونکہ آپ نے کیا ہے اور ہمیں پسند آیا اس لیے اب ہم آپ کو سبسکرائب کر رہے ہیں. بھائیو, آپ چاہے محبت کریں چاہے نفرت کریں, آپ کی دونوں جذبات قابل قبول ہیں. ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کو آنر کرتے ہیں. آپ لڑنے کے لیے بے شک سبسکرائب کیجئے, آپ پیار محبت میں احترام میں سبسکرائب کیجئے, جیسے مرضی آپ کا دل کرے. لیکن گلہ شکوہ کوئی نہیں ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا, نہ میں کبھی کسی کو کوئی گالی دیتا ہوں, نہ کوئی ایسی کوئی بات کرتا ہوں. تو آپ جیسے خوش ہیں, جیسے آپ کی مرضی. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا, اور بیل آئیکن پریس کیجئے. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. یہ اس سے ہمارا حوصلہ بلند ہوتا ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ کے کوئی کامنٹس ہوں تو اسے بھی ضرور لکھا کریں. میں کامنٹس کو جواب تو نہیں دے سکتا کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں, لیکن میں پڑھتا ضرور ہوں, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور اگر میں نہ پڑھوں تو میرے ٹیم ممبرز جو ہیں پھر بھی انہیں ضرور پڑھتے ہیں. بلکہ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ میں ایک انفارمیشن میرے پاس آئی ہے ایک مریض کے بارے میں, اور ان کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے ہیں میں نے. یہ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں, یہ بیڑا میں اٹھانے لگا ہوں, تو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی. تو اس کے میں آنے والے کسی ویلاگ میں, ابھی ہم ڈیٹیلز اس کی ذرا پوری جو ہے وہ اکٹھی کر رہے ہیں, تو پھر آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ جو ہے اس میں ہماری جتنی سپورٹ کر سکیں گے. یہ ایک اچھا کام ہے, اس میں اگر آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو ہمیں آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہوگی. چلیں جی جلدی خبروں کی طرف آتے ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جناب متحدہ عرب امارات کے دورے کے اوپر چلے گئے ہیں, اور انہوں نے وہاں پہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان معاشی تعاون کے نئے دور کا آغاز کر دیا ہے. انہوں نے یو اے ای سے خصوصی پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا دونوں ممالک کے درمیان اربوں ڈالرز کے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں. میں ذرا ایک بات یہ کلیئر کر دوں, ایم او یوز اس کو کہتے ہیں. ایم او یوز یہ جو ہوتے ہیں نا, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, یہ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا ایکچولی. یہ ایم او یوز ہوتے ہیں, ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یہ معاہدے سے ایک سٹیپ نیچے ہوتا ہے کہ ہاں جی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ مل کے چلیں گے اور نئی راہیں جو ہے ایکسپلور کریں گے, اور ہمیں فلاں شعبے کو ایکسپلور کرنا چاہیے. یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا, تو اتنی ہائپ نہ کریٹ کیجیے گا. ایم او یوز, بڑے ایم او یو سائن ہوئے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ایم او یو سائن ہوئے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہو بھی جائے, کچھ ہو بھی جاتے ہیں, مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے نہیں ہوتے, کچھ حقیقت کا روپ بھی دھار لیتے ہیں. لیکن ایم او یو جو ہے نا وہ ایز سچ کوئی اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. اچھا جی, دوسرا ایک اچھی خبر ایکسپیکٹڈ ہے, اور وہ یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی ریکارڈ کی گئی ہے. اور خام تیل کی قیمت میں کمی کے پیش نظر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو ابھی آئے گی 30 اور 1 تو پیٹرول کی پرائسز جو ہیں, ڈیزل کی پرائسز, ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک ڈراپ آئے. لیکن جیسا میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ انٹل اور انلیس جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا تب تک براہ مہربانی اپنے جذبات کو اور اپنی پٹرول کی ٹینکیوں کو قابو میں رکھیں, ٹھیک ہے. تو میرے کہنے کے اوپر پٹرول کی ٹینکیاں نہ خالی کر لیجیے گا نہ بھر لیجیے گا, نوٹیفیکیشن کا انتظار کیجیے گا. اچھا جی, اب سپریم کورٹ کے حوالے سے جو خبر آئی ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کیس کا جو 23 نومبر کا جو تحریری حکم نامہ تھا وہ جاری کیا ہے سماعت کا, اور سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کی نظر ثانی سمیت تمام درخواستیں اس میں مسترد کر دی تھی. عدالت کا وقت ضائع کرنے پر بحریہ ٹاؤن کو 10 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد ہوا ہے, جو کہ ان کے لیے پینٹس ہے.
10 लाख रुपए तो कोई मतलब साढ़ा तो एक प्लॉट भी इन्ना तो नहीं होता ना, मतलब 10 लाख तो कोई बात ही नहीं है। बैरिया टाउन जुर्माने की रकम जो है इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी को अदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट का बैरिया टाउन को अराजी के सर्वे कराने वाले 10 लाख के अखराजात सिंध हुकूमत को अदा करने का भी हुक्म दिया गया है। तो कितने हो गए 20। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए कहा है कि बैरून मुल्क से मशकूक रकम सुप्रीम कोर्ट में रखना बदकिस्मती है। सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर बैरून मुल्क से रकम अकाउंट में भेजी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी फैसले में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट गैर ज़रूरी तौर पर NCA की पकड़ी गई रकम में मुलव्वस हुई। NCA की जब्त करदा रकम शायद मुजरिमाना सरगर्मियों की आमदनी थी। ये सारी बातें जो है ना, ये खान साहब के बहुत अगेंस्ट जाएंगी, ये ध्यान में रखिएगा। ये इस पर वैसे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन ये जो हुक्मनामा आ रहा है ये खान साहब के लिए लाल बत्ती से कम नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ थाना आप पारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा ट्रैफिक में खलल डालने और एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया है। इसमें मुकदमे में दफ़ा 144 समेत NOC की खिलाफ वर्जी भी शामिल है। मुकदमा शक्कर पड़ियाँ में स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के म्यूज़िकल नाइट प्रोग्राम पर दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतन में तहरीर किया गया है कि प्रोग्राम में पाकिस्तान और हुकूमत मुखालिफ तकारीर की गई। शेर अफजल मरवत तलबा को इश्तियाल दिलाते रहे। इस मुकदमे में शेर अफजल मरवत समेत 20 मुलजमान को नामजद किया गया है। मुकदमा थाना आपारा के SHO नासिर मंजूर चौधरी की मुदियत में दर्ज किया गया है। तो ये कहा जा रहा था कि शेर अफजल मरवत साहब को जब से PTI का ओहदा दिया है तो हो सकता है कि इनके लिए भी मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि आप देख लीजिए ना कि पहले भी जितने ओहदेदार हैं वो सारी एक एक करके अंदर है। चेयरमैन अंदर, प्रेसिडेंट अंदर, वाइस चेयरमैन अंदर। तो हो सकता है कि इनके लिए भी मुश्किलात जो हैं वो शुरू हो जाएं, और वो हम वही देख रहे हैं कि अब इनके खिलाफ भी पर्चे पुर्चे जो है वो ज़्यादा कटना शुरू हो गए हैं। पर्चे तो वैसे पहले भी कटे हुए थे, लेकिन अब और भी कटना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा सवात में पाबंदी के बावजूद ख्वाजा खेला में PTI वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद, रोड ब्लॉक और दहशतगर्दी की दिफात के तहत 2500 साबिक अरकान असम्बली, रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक मेंबरान असम्बली और रहनुमाओं समेत 2500 कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी, इश्तियाल अंगेज़ी और रोड ब्लॉक समेत दीगर संगीन नौयत की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ज़िले भर में क्रैकडाउन के दौरान 37 से ज़ायद रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार किए गए हैं, और गिरफ्तार किए जाने वाले मुलजमान को अदालत ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। इसके अलावा PTI की कोर कमेटी ने मुकर्ररा मुद्दत में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लाए अमल की मंजूरी दे दी है। जंग ने यह रिपोर्ट किया है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास का एलामिया जारी किया गया है। इसके मुताबिक अडियाला जेल के बाहर बुशरा बीबी की गाड़ी के घेराव, इश्तियाल अंगेज़ नारों की मजम्मत की गई है। कोर कमेटी का कहना है कि सियासी मुखालफिन को निशाना बनाना, ख़वातीन को हरासा करना नून लीग का पुराना वतीरा है। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर नायब सदर और साबिक MN जुनैद अकबर की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की गई, और चेयरमैन PTI की अदालती पेशी पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात करने का भी मुतालबा किया गया। अच्छा, इस सिलसिले में डॉक्टर मोहम्मद साहब जो सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, कल रात को मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे। तो मैंने उनसे बड़ा कैटेगोरिकली ये पूछा कि ये बताइए, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन अब आपने कराने हैं, इसके अंदर इमरान खान साहब ही चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे यानी वही चेयरमैन PTI होंगे? तो एक बड़ा अजीब किस्म का उन्होंने जवाब दिया कि अगर तो कानूनी तौर पे उनको इजाज़त है कि वो चेयरमैन के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं तो हाँ, फिर वही होंगे। तो मैंने कहा जी, टेक्निकली स्पीकिंग तो इस वक्त वो नाअहल हैं। तो वो ख़ुद मुझे इस मामले में ज़रा कुछ कंफर्म नहीं नज़र आए कि वो उस पर क्या मौक़िफ़ लें। अलबत्ता उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर हमें करवाने पड़े तो फिर जिस किस्म के इलेक्शन, डमी इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीपल्स पार्टी और नून लीग कराती है तो हम भी करवा देंगे। उन्होंने यहाँ तक ये बात ऑन एयर कही कि अगर हमें डमी इलेक्शन करवाने पड़े तो हम करवा देंगे, हम इसी तरह करवा देंगे। इनकी जो डिमांड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, हम इसी तरह पूरी कर देंगे। अच्छा जी, आज जो इमरान खान साहब के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, वो जो मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि जब आएगा इमरान, तो आज वो दिन है कि क्या आएगा इमरान, क्योंकि आज के दिन जो है वो बेसिकली बुलाया गया हुआ है इमरान खान साहब को साइफर केस के हवाले से कि इसकी समाअत जो है वो ओपन कोर्ट में होनी है। तो उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने का हुक्म आया हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हुकूमत जो है वो अलाउ करेगी, ये सब कुछ होगा। इस ज़हन में रखिएगा कि जब से इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए हैं तब से लेकर अभी तक इमरान खान साहब की कोई तस्वीर, कोई वीडियो, उनका चेहरा जो है वो अभी तक देखा ही नहीं गया है, सिवाय उनकी फैमिली मेम्बर्स या वकला जो अंदर जाके उनसे मिलते हैं। तो कहा जाता है कि हुकूमत को सबसे बड़ा जो टेंशन है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको जब लाया जाए और ओपन कोर्ट के अंदर समाअत हो तो ज़ाहिर बात है मीडिया वहाँ पे होगा, सब लोग वहाँ पे होंगे। तो एक साइड जो है, एक तज्जिया ये आया हुआ है कि जनाब सब कुछ ब्लॉक कर दिया जाएगा और ब्लॉक करके जो है वो इमरान खान साहब को पेश कर दिया जाएगा।
اور دوسری بات یہ ہے کہ جی کسی صورت جو ہے وہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، اگر ان کا ٹرائل ہوگا تو جیل کے اندر ہی ہوگا. سو لیٹس سی آج عمران خان صاحب جو ہے ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یا نہیں پیش کیا جاتا. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ کیس ہے آج عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ ہے خاور مانیکا صاحب. دوران عدت نکاح کا جو الزام ہے اس سلسلے میں کیس ہے جو خاور مانیکا صاحب کی جانب سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں خاور مانیکا نے مفتی سعید اون چودھری اور ملازم محمد لطیف، یہ وہ ملازم ہے محمد لطیف جس کے بارے میں انٹرویو کے اندر جو ہے وہ خاور مانیکا صاحب نے کہا تھا کہ جی اس نے عمران خان صاحب کو گھر سے باہر نکالا تھا ان کے کہنے کے اوپر. تو ان کو گواہان کے طور پہ جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے خاور مانیکا صاحب کی جانب سے، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید آج یہ لوگ جو ہے وہ اپنے بیانات ریکارڈ کرائیں گے. تو دو اہم ڈیولپمنٹس ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. جو تیسری اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ آلریڈی کل رات کو ہو چکی ہے اور وہ ہے حاجرہ خان صاحبہ. حاجرہ خان صاحبہ وہی ہیں جن کی ابھی ریسنٹلی یہ جو کتاب ہے یہ آئی تھی ویئر دا اوپیم گروز، اور اس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. اس کی تقریباً رونمائی جو ہے وہ پچھلے جمعے کو ہوئی تھی اسلام آباد کے اندر. تو ان کا انٹرویو جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. جاوید چودھری صاحب نے جو ہے وہ یہ حاجرہ خان کا انٹرویو کیا ہے، پورا 1 گھنٹے کا انٹرویو تھا. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پہلا انٹرویو نہیں ہے. یہ آلریڈی اتوار والے دن رات کو تنزیلہ مظہر صاحبہ پروگرام کرتی ہیں جی ٹی وی کے اوپر، وہاں پہ آلریڈی انٹرویو دے چکی ہوئی ہے، لیکن وہ نسبتاً ایک چھوٹا سیگمنٹ تھا. یہ جو جاوید چودھری صاحب نے انٹرویو کیا ہے یہ پورا 1 گھنٹے کا انٹرویو، کمپلیٹ انٹرویو کیا ہے 1 گھنٹے کا. اور ظاہری بات ہے مطلب نو آفینس، لیکن جی ٹی وی اور ایکسپریس نیوز کے ریٹنگ سسٹمز کے اندر اور ویورشپ میں زمین آسمان کا فرق ہے. سو یو کین سے اے بگ مین اسٹریم چینل، اس کے اوپر یہ پہلا انٹرویو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں جاوید چودھری صاحب کے شو کے اندر. تو اور اس میں جو چند چیزیں انہوں نے شیئر کی ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان سے پہلی ملاقات کراچی میں ہوئی، دوسری ملاقات لاہور میں فنڈ ریزنگ مہم کے دوران ہوئی. کتاب میں کچھ لوگوں کے میں نے نام ڈیلیبریٹلی ان کی پرائیویسی کی خاطر جو ہے وہ میں نے تبدیل کیے ہیں. اپنی کتاب میں نے سچ لکھا ہے. عدالت، اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، انہوں نے کہا عدالت اگر بلائے گی تو کتاب میں نے جو کچھ لکھا ہے میں اس کا دفاع کر سکتی ہوں. اچھا یہ جو انہوں نے کہا نا میں اس کا دفاع کر سکتی ہوں، یہ ایک چیز سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے. وہ اس بات سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے کہ 2014 کے اندر انہوں نے اس کتاب کا ایک میلو ڈاؤن ورژن جو ہے وہ نکالا تھا. یہ کتاب نہیں تھی. ایک بات ذرا یہ کلیئر کر لیجئے گا، میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کے بہت سے لونڈے لپاڑے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات پھیلا رہے تھے. کریکٹ انفارمیشن ہونی چاہیے. میں آئی ایم ناٹ سپورٹنگ حاجرہ خان اور عمران خان ان دس، لیکن آپ کے پاس خبر صحیح آنی چاہیے. وہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جناب یہ تو وہی کتاب ہے جو 2014 میں آئی تھی. نہیں، وہ 2014 والی جو کتاب تھی نا وہ کچھ حد تک یہی ہے لیکن میلو ڈاؤن ہے. اس کے اندر جتنی ہارڈ ہٹنگ یعنی بڑی، یا آپ کہہ لیں دا نیکڈ ٹروتھ کے، یا کھل کے جسے آپ کہتے ہیں پنجابی کے اندر کھل کے گل کر، یا کھل کے جڑی گل کی ہے نا وہ اس کے اندر کی ہوئی ہے، اس کے اندر نہیں کی ہوئی تھی. اچھا اس کے اندر کیوں نہیں کی ہوئی تھی؟ اس کے بارے میں حاجرہ خان نے جب ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا اس سے پہلے، آج سے چند ہفتے پہلے، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو پبلشر تھے وہ بھاگ گئے تھے. وہ پبلشر کہہ رہے تھے کہ بی بی آپ نے جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے نا اس کو یہ بڑے لیگل ریپریکاشنز ہو سکتے ہیں اس کے. تو پبلشر نے جو ہے اس وقت وہ شائع نہیں کیا، اس کو پرنٹ نہیں کیا تھا. تو اس مرتبہ یہ کتاب جو ہے نا، اچھا اس کے اندر وہ والی جو کتاب تھی اس کے اندر ان کے ساتھ ایک کو رائٹر بھی تھی. یہ والی کتاب جو ہے اس کے اندر صرف ان کا اپنا نام لکھا ہوا ہے. تو اس کی پوری ذمہ داری یہ خود لے رہی ہے. اور جاوید چودھری صاحب کے شو کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے جو اس کے اندر کلیمز کیے ہوئے ہیں، میں نے جو باتیں کی ہوئی ہیں، میرے پاس اس کا پروف بھی ہے اور میں اس کو عدالت میں پروف بھی کر سکتی ہوں. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے بھی اس کتاب کے بارے میں جو ہے وہ پن پوائنٹ کیا کہ اس پہ پبلشر کا نام نہیں ہے. اس کو پبلش کس نے کیا ہے؟ عام طور پہ کوئی نہ کوئی پرنٹنگ ہاؤس ہوتا ہے، پبلشنگ ہاؤس ہوتا ہے جو کتاب کو پرنٹ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے پبلشر کون ہے اس کا؟ یہ تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے کمپیوٹر کے پرنٹر سے جو ہے وہ کتاب پرنٹ کر کے جو ہے وہ آپ نے نکال دی ہے. تو اس کا کوئی واضح جواب وہ نہیں دے سکی. انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی صرف اس کی رونمائی کی ہے، رونمائی کرنے کے بعد جو ہے جتنے میرے پاس ریسورسز تھے، فنڈز تھے، میں نے بس وہ ہائی ٹی کا انتظام کیا اور اب میں نے کتاب نکال لی ہے. اب میں اس کو جو ہے باقاعدہ کمرشل پبلشنگ اس کی جو ہے وہ میں پراپرلی کرواؤں گی. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. عام طور پہ ویسے اس طرح ہوتا نہیں ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کتاب پبلشر کے پاس جاتی ہے، اس کی کئی ہزار کاپیاں ڈپینڈنگ اپان دا پبلشر، کو 5000 10,000 ڈپینڈنگ اپان دا رائٹر وہ پرنٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد اس کی لانچنگ ہوتی ہے. یہاں پہ لانچنگ پہلے ہوئی ہے، کتاب پرنٹ جو ہے وہ بعد میں ہوگی. یہ جو ورژن میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ والا، یہ انہوں نے مختلف صحافیوں کو بھجوایا ہے.
جس میں بھی شامل ہوں، اور بھی ہمیں جاوید چوئی صاحب کے پروگرام کے دوران بھی یہ کتاب ان کے ہاتھ میں تھی، رؤوف کلاسرا صاحب، عمر چیمہ، مطلب کئی صحافیوں کو جو ہے وہ یہ کتاب بھیجی گئی ہے۔ اب میری ایک اور بھی میرے پاس اندر کی خبر ہے کہ اسلام آباد کے ایک سینئر صحافی سے رابطہ کر کے اس کا جو ایک ابتدائیہ ہوتا ہے وہ لکھوانے کے لیے ان سے درخواست کی گئی تھی، لیکن وہ اینکر پرسن بھی ہیں، لیکن انہوں نے معذرت کر لی کہ جی میں نہیں لکھ سکتا، میں اس کتاب کا ابتدائیہ جو ہے وہ میں نہیں لکھ سکتا، فورورڈ جو ہوتا ہے وہ میں نہیں لکھنا چاہتا، تو مجھے معذرت ہی کریں، پھر کسی اور سے لکھوایا گیا۔ اچھا، اس میں پھر آگے کہتی ہیں جی کتاب میں عمران خان سے جو متعلق جو لکھا ہے اس کا ثبوت موجود ہے، میری عمران خان سے دوستی پلس تھی۔ اچھا، یہ پورے انٹرویو کے اندر مجھے کچھ کلیئرٹی نہیں آئی، یہ میری کوتاہی ہوگی شاید، اگر آپ انٹرویو دیکھیں تو آپ سمجھائیے گا۔ وہ کہہ رہی تھی یہ افیئر نہیں تھا، یہ دوستی نہیں تھی، یہ اس کی بیچ کی کوئی چیز تھی۔ تو جاوید چوہدری صاحب نے بیچ میں کہا کہ جی مرد اور عورت کی دوستی نہیں ہو سکتی، یا تو وہ افیئر ہوتا ہے یا وہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو جاوید چوہدری صاحب کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ان کے نہیں ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتی ہے، تو ان کی تھی۔ انہوں نے کہا جی اس کی کوئی بیچ کی چیز تھی، دوستی پلس تھی، یہ آپ اس طرح کہہ لیں۔ اچھا، اس کے بعد کہتی ہیں جی عمران خان نے لوگوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا، عمران خان نے میری تعریف کی جو مجھے اچھا لگا، عمران خان سے ملاقات میں پر پرجوش بھی تھی اور نروس بھی۔ شروع میں عمران خان سے ملنا اچھا لگ رہا تھا، شروع میں آپ کو چیزیں عجیب لگتی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، شاید سیاسی زندگی میں بہت سیریس ہیں۔ آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئی۔ ڈرگز کا استعمال میں نے خود دیکھا ہے، یہ بھی عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ان کی ملاقات کرنے والے لوگوں کا ایج گروپ بہت عجیب تھا، ان کے ارد گرد خوش آمدی لوگ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ایک دوست تھے سنی، اس کا فارم ہاؤس تھا، وہ بہت زیادہ خوش آمد کرتے تھے، میں ان کا اصل نام لینا نہیں چاہتی تھی اس لیے کتاب میں سنی لکھا۔ شوبز میں ڈرگز کا استعمال عام ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے، اس لیے میرے لیے اتنا عجیب نہیں تھا۔ عمران خان نے مجھے بھی ڈرگز آفر کی لیکن میں نے کبھی استعمال نہیں کی۔ عمران خان اور ان کے ساتھی ڈرگز لے کر ہائے ہو جاتے تھے تو ان کے ساتھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو انٹلیکچولی اور اخلاقی طور پر متاثر کن نہیں تھے۔ عمران خان سے اختلاف کی وجہ ڈرگز نہیں کچھ اور تھی۔ کتاب آج نہیں لکھی، 2014 میں، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جاوید چوہدری صاحب نے ان سے بار بار سوال کیا کہ جی اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہت فارغ ہے، لگ رہا ہے اس طرح جیسے کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ کام ہوا ہے، ڈنگ ٹپاؤ کام لگ رہا ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی صرف 200 سے 250 کاپیاں جو ہے وہ میں نے ابھی تک چھپوائی ہیں، زیادہ تر پیسے میرے پروموشن اور کے اوپر لانچنگ پہ زیادہ پیسے لگ گئے، پروموشن اور پبلشنگ ابھی نہیں ہو سکی صحیح طرح۔ انہوں نے کہا میں عمران خان کی ووٹر سپورٹر تھی، یہ کہنا غلط ہوگا کہ اگر میں کہوں کہ عمران خان سے میرا کوئی افیئر نہیں تھا، تو بعد میں چل کے یہ دوستی پلس اب افیئر میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے کہا میرا خیال ہے وہ بھی مجھے پسند کرتے تھے، کہتے تھے تم سمارٹ ہو، اچھی باتیں کرتی ہو، وہ خواتین کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن پرائیویٹ لائف میں ان کو بولڈ لڑکیاں پسند تھیں۔ 2013 کے بعد عمران خان سے رابطہ نہیں ہوا، البتہ 2014 میں جب کتاب لکھی تو اس کا مسودہ عمران خان کو بھیجا جو کہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ تھی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور میرا ای میل ہیک کروا دیا۔ یہ بھی الزام انہوں نے عمران خان پہ لگایا کہ میرا ای میل جو ہے انہوں نے ہیک کروایا۔ انہوں نے کہا جو سوال آپ نے آج کیے ہیں کاش اگر وہ میں نے لاہور میں فارم ہاؤس پر اپنے آپ سے کیے ہوتے تو آج پچھتانا رہی ہوتی۔ میں چاہتی ہوں کہ دوسری لڑکیاں بچیاں اس سے بچیں، استعمال مت ہوں، اپنی عزت نفس پر کام کریں، کوئی جتنا بھی ناور ہو اس کے لیے اپنے دوستوں یا فیملی کے ساتھ جھگڑا نہ کریں۔ عمران خان بہت ہی دوہری شخصیت کے مالک ہیں، ان کے ویلیو سسٹم جو وہ بیچتے ہیں وہ ان میں خود نہیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے فالوورز کو کلٹ بنانے میں مجھے لگتا ہے کہ 2014 میں وہ کافی بہتر تھے، اب بہت زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں۔ عمران خان سے ملاقات نہیں، میرے اپنے فیصلے میری زندگی کی سب سے بڑی غلطیاں تھیں، میں سیاست میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتی، آپ بتائیں کس کو ووٹ دوں، الیکشن میں ابھی ٹائم ہے، میں نے فیصلہ نہیں کیا۔ تو یہ لب لباب تھا ان ساری چیزوں کا جو ہوئے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں ون آن ون انٹرویوز کے حوالے سے، میں نے ابھی جس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا انٹرویو کیا تھا، کوئی بھی اور اینکر اگر ایک دوسرے شخص کا انٹرویو دیکھتا ہے نا، کسی اور اینکر کا انٹرویو دیکھتا ہے تو کئی ایسے سوالات ہوتے ہیں جو اس کے ذہن میں آتے ہیں، یار یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا، یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا۔ جاوید چوہدری صاحب کے اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد میں نے دیکھا پورا انٹرویو، میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار اس میں بہت سے سوالات تھے جو ہو سکتے تھے، کرنے چاہیے تھے۔ بلکہ میں تو یہاں تک آپ کو کہوں گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا انٹرویو جب ریکارڈ ہو گیا، پبلش ہو گیا، تب میں نے اسے دیکھا، تب میرے ذہن میں آیا یار میں نے یہاں پہ یہ سوال کیوں نہیں کیا، میرے اپنے جو میرا اپنا انٹرویو ہے میں اس کے بارے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بعد میں ذہن میں آتا ہے کہ یار اس پہ یہ سوال بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا، وہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو میری نظر میں بھی اسی طرح یہ جو حاجرہ خان کا انٹرویو، اس میں اور بھی بہت سے سوال ہو سکتے تھے، بہت سے زیادہ سوال ہو سکتے تھے۔ تو لیکن آبویسلی دیر از آلویز روم، اور مجھے لگ رہا ہے کہ حاجرہ خان نے اب انٹرویوز دینا شروع کر دیے ہیں، تو اب کرتے کرتے کئی ٹاپکس جو ہیں میرے خیال میں کور ہو جائیں گے۔
میں ویسے کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ جب یہ جو لاٹ گزر گئی ہے جن کے انٹرویو ہو گئے ہیں شاید ہم بھی شروع کر دیں, ہمیں بھی کرنے چاہیے ذرا, سانو بھی تو دیو نا. یہ محمد علی مرزا صاحب بھی جو ہیں انجینئر صاحب, انہوں نے میرے انٹرویو سے پہلے 8-10 انٹرویو دے دیے ہوئے تھے, مطلب بہت سے لوگوں نے ان کو انٹرویو دیے. تو ہم نے تو بڑی دیر کے بعد اپنا جو ہے وہ ریکویسٹ ہم نے بھیجی, تو دل تو بڑا کرتا ہے کہ ذرا ہم بھی کھیلیں, ہم اپنے طریقے سے کھیلیں گے. ہر بندے کا, کسی کی کور ڈرائیو اچھی ہوتی ہے, کسی کا ہک اچھا ہوتا ہے, تو ہمیں بھی موقع دیں ذرا, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے کٹ شٹ آج کل چلتے ہیں کہ نہیں چلتے. خیر اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب وہ جو جج صاحب تھے ہمایوں دلاور صاحب, جنہوں نے عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی تھی, ان کو اسلام آباد میں بطور اسپیشل جج سینٹرل 2 تعینات کر دیا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے جی جج ہمایوں دلاور کو 3 سال کے لیے اسپیشل جج سینٹرل تعینات کیا گیا ہے. جج ہمایوں دلاور جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں فرائض سر انجام دیں گے. جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کے بارے میں آیا تھا کہ جی ان کو وہاں سے ہٹا لیا گیا ہے, یہ پہلے جس کورٹ میں انہوں نے فیصلہ دیا تھا, تو تب سارے لوڈے لپاڑوں نے کہا تھا کہ ہاں دیکھا جج کو سزا مل گئی, جج کو سزا مل گئی. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا اس کو سزا نہیں ملی ہے, اس کو ایکچولی ٹرانسفر کیا گیا, کیونکہ اس نے خود کہا تھا مجھے سیکیورٹی کے مسائل ہیں اور بہت کچھ ہے. دیکھ لو تعیناتی بھی جو ہے وہ مل گئی ہے. اب دیکھیں آج کا دن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کیا آئے گا عمران یا نہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.